نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب بھی ہم تکبیر پڑھیں اللہ اکبر کبیرا اللہ سبحانہ الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ اس وقت بھی ہمارے دل میں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس آئے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، ہر انسان سے بڑا ہے، ہر دولت سے بڑا ہے، ہر نعمت سے بڑا ہے، کسی بھی مخلوق سے بڑا ہے، اور اس طرح اس کے دل پر کسی اور مخلوق کی ربانیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ اور پھر وہ جانتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے، اس کی ساری حاجات کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، اور پھر ہماری حفاظت بھی وہی کرتا ہے، ہمارے ہر کام کو بھی وہی بناتا ہے، ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے، ہمارا انجام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جزا دینے والا بھی وہی ہے۔ تو انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ ویسے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اکبر افعال التفضیل کا صیغہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز کے مقابلے میں بڑا ہے۔ ہم عشر ذی الحجہ کے پروگرام کے سلسلے میں بہترین دنوں میں بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بہترین اعمال کے بارے میں۔ ہم نے افضل ایمان کے بارے میں پڑھا، افضل اسلام کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم افضل عبادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عبادات میں سے افضل کیا ہے۔ دیکھا جائے تو عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے انتہا درجے کی محبت کہ اس سے زیادہ محبت کا تصور نہ کیا جا سکے، اور دوسرے انتہا درجے کی اطاعت کہ اس سے زیادہ اطاعت کا تصور بھی نہ کیا جا سکے، یعنی اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے زیادہ محبت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ اسی کی بات ماننی چاہیے۔ عبادت ظاہر میں کچھ آداب بجا لانے کا نام ہے، کچھ ریچولز کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہماری محبتوں، ہمارے شوق اور ہمارے جذبات کا مرکز کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کیونکہ جس کو انسان چاہتا ہے اس کے لیے پھر سب کچھ لگا دیتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جب اللہ اکبر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سے سارا غرور، تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اسی لیے ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، اور ہر معاملے میں اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کو آگے رکھتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی کے آگے رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ عبادت کی روح ہے۔ اسی کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں، اسی سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو جب انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کو بنا لیتا ہے تو یہی دراصل اللہ کی عبادت ہے، یعنی انسان اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لے، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی اطاعت، اور ہر موقع پر، ہر موڑ پر صرف اور صرف اسی کو پکارے، اور جب اس کی یاد آئے تو ایسا اللہ کی یاد میں مشغول ہو کہ باقی سب کچھ بھول جائے۔ اسی لیے اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اور دوسری چیزوں کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے۔
تو یہی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے، پھر وہ نماز بھی شوق سے پڑھتا ہے، وہ اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت بھی شوق سے کرتا ہے، وہ کسی کو دیتا ہے کچھ تو اللہ کی محبت میں دیتا ہے، کسی کو کچھ روکتا ہے کسی سے تو اللہ کی خاطر روکتا ہے، اور اس طرح انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس کا سب کچھ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا سب کچھ اس کے رب کے نام ہو جاتا ہے، اور یہی دراصل عبادت کی روح ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے دل کی راحت کا سبب بنتی ہے، دل کے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے جب وہ ہر کام، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے سچ بولنا ہو یا امانت ادا کرنا ہو یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو یا صلہ رحمی کرنا ہو یا پڑوسی، یتیم، مسکین اور مسافر کا خیال کرنا ہو یا غلاموں اور جانوروں کے ساتھ احسان کرنا ہو، چاہے وہ دعا کرنا ہو یا ذکر کرنا ہو یا قرأت قرآن کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اس کی عبادت بن جاتی ہیں، اور اس طرح ایک بندہ مومن کے 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں سے بہترین کیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت بندوں کے اوپر اللہ کا حق بھی ہے، کیونکہ ہم پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں، اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا، زندگی بخشی، جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنا سب کچھ اسی کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ تو عبادت گزاروں کی 3 حالتیں ہیں، ایک ہے السابقون، سبقت کرنے والے، جو اپنے فرائض اور مستحبات کو خوشی خوشی ادا کرتے ہیں، کچھ ہے میانہ رو، جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل کی طرف نہیں جاتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر کے فرائض میں بھی کمی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا، اور جو شخص جہاں بھی ہو خوشی سے اللہ کی عبادت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ساتھ خوش کر دے گا۔ تو بہترین عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم حق کما حق کہو قائم نہ رہ سکو گے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت تو مومن ہی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طرح مردوں کا باجماعت نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے۔ ایک روایت میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے، اور اس میں کنٹراڈکشن نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کن حالات میں وہ نماز ادا کرتا ہے، اس اعتبار سے کم و بیش اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح نوافل میں سے سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے، عورتوں کے لیے بھی تو ہے ہی، مردوں کے لیے بھی، یعنی مرد اگر اپنی سنتیں اور نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کہ اس سے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، گھر میں بچے اور دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر ہر نماز کے وقت باپ غائب ہو اور گھر میں کوئی نماز ہی ادا نہ کرے تو وہ اس کی وہ پریزنس وہاں فیل نہیں ہوگی عبادت کے اعتبار سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، نماز میں سب سے بہتر نماز آدمی کی وہ نماز ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے۔ پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ اسی طرح بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، آدھی رات تک سوتے، پھر 1/3 رات عبادت کرتے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے، یعنی درمیان میں اٹھ کر نماز پڑھ کے، نماز کے دونوں طرف نیند اور بیچ میں تہجد۔ پھر اسی طرح لمبی قرات والی نماز زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بہترین نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر ہے، فرمایا جسے باجماعت ادا کیا جائے، کیونکہ اس میں خاص صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر، اور یہ مردوں کے لیے ہے آبویسلی۔ پھر مردوں کی بہترین صف سب سے اگلی صف ہے اور سب سے بری آخری ہے، اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور بری پہلی والی ہے۔ پھر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نرم کندھوں والے بہترین لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ فوراً جڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو نماز میں سہولت دیتے ہیں، تنگ نہیں کرتے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کونیاں چبورے ہوتے ہیں، یا بیٹھتے ہوئے دھکا دے دیتے ہیں، یا کھڑے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ دوسرے پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، لیکن جو شخص اچھے سے نماز پڑھتا ہے، سہولت کے ساتھ خود بھی اور دوسرے کو بھی سپیس دیتا ہے، اس کی نماز زیادہ افضل ہے۔ پھر اسی طرح عورت کی بہترین نماز اس کے گھر میں اس کا آخری کمرہ ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے، یعنی باہر پڑھنے کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ افضل ہے، بلکہ کمرے کی بجائے بھی اندر کے کمرے میں، یعنی اگر اس سے بھی پیچھے کوئی کمرہ ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے ایک صحن ہوتا تھا، ایک ورانڈا ہوتا تھا اور ایک پھر کمرہ ہوتا تھا۔ بیک ہوم بھی آپ دیکھیں تو گاؤں وغیرہ میں ابھی تک اسی طرح کے گھر ہوتے ہیں، صحن ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے اور پیچھے کمرہ ہوتا ہے، یا کوئی کوٹھڑی وغیرہ کہیں ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو جتنے اندر جا کر نماز پڑھے گی اتنا ہی اس کی کیفیت زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ باہر زیادہ شور ہنگامہ، بچوں کی چہل پہل، گھر کے کام کاج، تو اس میں عورت چونکہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے تو اس کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے، کون آیا، کون گیا، کون کیا کر رہا ہے، یہ برتن کیوں بجا ہے کچن میں، یہ دروازہ کیوں کھل گیا ہے، تو وہ پھر اس میں نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ الگ ہو کے اندر جا کر نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز بہتر ہوتی ہے۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔